اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الفاعل الذی کمرفوع اتا زید منیرا وجہہ نعم الفتى. ہماری بحث جو ہے وہ آج ہم شروع کر رہے ہیں فاعل سے، اور یقیناً وقت جو ہے بہت کم رہ گیا، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے ہم جو ہے وہ پڑھیں گے، تھوڑا تیزی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے مصنف نے جو ہے وہ اس بیت میں فاعل کی تعریف کی، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس کی تین مثالیں، بلکہ تین مثالیں ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ تین مثالیں کیوں دی؟ تو اس کی مثالیں تین اس لیے دیں کہ ایک جو ہے وہ مثال دی ہے فعل متصرف سے فاعل کے مرفوع ہونے کا، ٹھیک ہے. دوسری مثال جیسے عطا زیدن میں عطا جو کیا ہے فعل متصرف ہے. دوسری مثال منیر وجہ، یہ جو کیا ہے صفت مشبہ صفت کے ذریعے سے جو ہے کیا ہے، یعنی اس میں فاعل صفت کے ذریعے سے فاعل جو کیا کبھی مرفوع ہوتا ہے، اس کی مثال. اور تیسری مثال جو ہے کیا ہے فعل غیر متصرف یعنی نعم الفتى. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بات، لما فرغ من الکلام علی نواسخ الابتداء شرع فی ذکر ما یطلبہ الفعل التام من المرفوع. کہہ رہے کہ جب نواسخ کی بحث کو جو ختم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے فارغ ہو گئے، تو اب جو ہے وہ اس بحث کو شروع کیا انہوں نے ذکر کرنا کہ ما یطلبہ الفعل التام من المرفوع، یعنی فعل تام جو ہے جو کہ مرفوع کے وہ چاہتا ہے، یعنی اس کو ذکر کرنے لگے، یعنی وہ کہ جو فعل تام اپنے لیے مرفوع چاہتا ہے. اچھا، فعل تام کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو فعل ناقص ہوتا ہے وہ اپنے لیے مرفوع نہیں چاہتا، یعنی فاعل نہیں چاہتا، بلکہ اسم و خبر چاہتا ہے نہیں جی، جیسے کانا ناقصہ وغیرہ. واضح انشاءاللہ جی. وہ الفاعل، یہاں پر وہ جو کہا نا کہ فعل تام اپنے لیے مرفوع چاہتا ہے، اس سے مراد کیا ہے مرفوع کے چاہنے سے؟ یعنی فاعل. ٹھیک ہے. اور نائب ہو، یا پھر جو فعل تام ہی ہو لیکن کیا اپنے لیے نائب فاعل چاہتا ہے. واضح انشاءاللہ. وسیأتی الکلام علی نائبہ، نائب فاعل فی الباب الذی یلی ھذا الباب. اس کے بعد، یلی کہتے ہیں یعنی اس کے فوراً بعد جو اگلا باب ہوگا وہ باب نائب فاعل انشاءاللہ. فاما الفاعل، جہاں تک فاعل کی تعریف کی بات ہے تو سنیے، فاعل کسے کہتے ہیں؟ فہو الاسم المسند الیہ فعل. فاعل وہ اسم ہے، ٹھیک ہے، المسند الیہ فعل، کہ جس کی طرف فعل کی جو کیا ہے نسبت دی جائے. ٹھیک ہے. فاعل وہ اسم ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت دی جائے. واضح انشاءاللہ. ہاں. اچھا، کس حوالے سے؟ علی طریقت فعلا، فعلا کے طریقے پر. یہ کیوں ہے؟ یعنی مبنی للمجہول، مبنی للمجہول کو خارج کرنا ہے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ طریقت فعلا کیوں کہا؟ چونکہ اگر چونکہ جو نائب فاعل ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی فعل کی نسبت دی جاتی ہے، مگر اللہ طریقت فعلا نہیں دی جاتی بلکہ اللہ طریقت فعلا دی جاتی ہے. تو پھر اس کے لیے وہ نائب فاعل ہوتا ہے، وہ فاعل نہیں ہوتا ہے. واضح ہو گئی بات، عبارت جی. جانا ہو بتائیے گا. اور شبہ ہو، یہ عطف ہے کس کی طرف؟ فعل کے اوپر. تو اس طریقے سے بات پڑھیں، فاما الفاعل فهو الاسم المسند الیہ فعل اور شبہ، جس کی طرف فعل کی نسبت دی جائے یا شبہ فعل کی. واضح انشاءاللہ. اسی کی طرف اشارہ کیا دیکھیں اوپر مصنف نے عبارت میں، الفاعل الذی کمرفوع اتا و نعم الفتى. واضح انشاءاللہ. نہیں عفواً، کمرفوع اتا، ہاں منیر وجہ یہ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ اس کی شرح آگے کریں گے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی. ٹھیک ہے. اور اس اشکال مقدس کا جواب بھی دیں گے، ابھی فی الحال اس کو چھوڑ ہی دیے. ٹھیک ہے. بہرحال عبارت واضح ہو گئی جی. فاما الفاعل فهو الاسم المسند الیہ فعل علی طریقۃ فعل او شبہ. ٹھیک ہے. یہ شبہ عطف ہے فعل کے اوپر. ٹھیک ہے. وحکمہ الرفع، فاعل کا حکم کیا ہے کہ یہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مرفوعات میں سے سب سے پہلا مرفوع جس کو ذکر کیا جاتا ہے وہ فاعل. والمراد بالاسم ما یشمل الصریح والمؤول به. ٹھیک ہے. اور یہ جو کہا کہ الفاعل هو الاسم، تو یہ اسم جو کیا ہے شامل ہے اس اسم میں صریح بھی اور مؤول بھی. ٹھیک ہے. غیر صریح. ٹھیک ہے. اگر وہ صریح ہے تو جیسا کہ قام زید معروف ہے، مشہور ہے نا، کہ قام فعل اور زید جو کیا اس کے لیے فاعل ہے، تو یہ اس میں صریح ہے. اور مؤول کیا ہے؟ والمؤول بھی نحو یعجبنی ان تقوم. واضح انشاءاللہ. تو ظاہراً آپ کو دیکھنے میں فعل لگ رہا ہے، لیکن اس کو کیا کریں گے؟ فاعل کے لیے اس کو تعبیر و مصدر لے جائیں گے. ٹھیک ہے. کیا ہو جائے گا کہ یعجبنی قیام کا، یہ فاعل ہے.
واضح انشاءاللہ. فخرج بالمسند الیہ فعل. اب دیکھیے ابھی جو اوپر تعریف کی اس کے قیود اعتراضیہ کو بیان کر رہے ہیں. تعریف میں انہوں نے کہا المسند الیہ فعل ہے نا. ہاں اس قید سے خارج ہو گیا کیا ما اسند الیہ غیرہ یعنی غیر الفعل. یہ اسناد تو ہے مگر کیا ہے فعل کی اسناد نہیں ہے بلکہ غیر فعل کی. جیسے یہاں پہ اسم کی نحو زید اخوکا تو زید کی نسبت ہے اخوکا کی طرف ہے نا مگر یہ کیا ہے یہ اسم کی ہے فعل کی نہیں ہے. ٹھیک تو یہ خارج ہو گیا. اس طریقے سے او جملہ یا پھر کیا ہے ہاں جملے کی نسبت ہو جیسے زید قامہ ابوہ میں. واضح انشاءاللہ. یہاں پر دیکھیے بعض شرح جو ہے کیا ہیں یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر مصنف سے عبارت جو ہے کیا ہے ساقط ہوئی ہے. اصل میں عبارت اس طریقے سے ہے فخرج دیکھیے عبارت دیکھیے فخرج بالمسند الیہ فعل ما اسند الیہ غیرہ. ٹھیک ہے سواء کان مفرد او جملہ. جب مفرد کہیں گے تب مثال ہوگی زید اخوکا پھر جو اس کو جو کیا اس کے بعد جو کیا ہے او جملہ. بات واضح انشاءاللہ. خیر حالانکہ بعض نے اس کو تعویل بھی کی ہے ذکر کرنے کی لیکن اصل وہی ہے کہ یہاں پر عبارت ساقط ہے. بعض شرح نے اس کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے خیر نہ جملہ. ٹھیک ہے جملے کی بھی کبھی کبھی نسبت ہوتی ہے اور یہ بھی کیا ہے خارج ہے. ٹھیک ہے جی جیسے زید قامہ ابوہ میں. واضح انشاءاللہ. یہاں پر ابوہ کی طرف نسبت ہے لیکن پورے جملے کی ہے جی. او زید قامہ یہاں پر بھی جو نسبت ہے جملے کی ہے. او ما ہوا فی قوت الجملہ یا پھر کیا ہے وہ کہ جو قوت جملہ میں ہو یعنی وہ جملہ نہیں یعنی شبہ جملہ ہے. نحو زید قائم غلامہ تو غلامہ کی طرف جو کیا ہے نسبت ہے قائم کی ہے نا مگر کیا ہے یہ فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر جو کیا ہوتا ہے شبہ جملہ قرار پاتا ہے. واضح انشاءاللہ جملہ نہیں ہوتا. او زید قائم واضح انشاءاللہ جی. تو یہاں پر کیا ہے قیام کی نسبت زید کی طرف دے رہے ہیں لیکن زید قائم اس میں ہوا کی ضمیر ہے تو اس کا اعراب کیسے کرتے ہیں کوئی کر سکتا ہے اعراب زید قائم کے اعراب کیا ہوگا. ہاں پورا صیغہ بولیں زید مبتدا مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ. ٹھیک ہے قائم خبر اسم فاعل ایسے کہیں قائم صیغہ اسم فاعل جی ہاں علامۃ رفع الضمہ. ٹھیک ہاں ضمیر ہاں ہاں اور اس میں جو ہے وہ ضمیر جو ہے مستتر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے. اب یہ کیا ہوگا اب اس طریقے سے ہوگا فاعل اپنے کیا ہے ہاں اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جی یہ تو یہ ہو جائے گا خبر ہو جائے گا زیدن کے لیے مبتدا کے لیے. ٹھیک ہے اور سنیے گا اور یہ جو ہوا ہے نا ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے ترکیب. اب یہ جو ہوا ہے قائمون میں وہ ہوا پلٹے کس کی طرف زید کی طرف جی. چونکہ جب جملہ آپ وہ قرار دیں گے جگہ خبر قرار دیں گے تو اس میں ایک رابط کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر وہ ہوا ہے. ٹھیک اے ہوا وخرج بقین علی طریقۃ فعلا. یہ جو انہوں نے کہا علی طریقۃ فعلا اس سے کیا ہے یعنی مبنی للمجہول کو خارج کر دیا. ما اس نے الیہ فعل علی طریقۃ فعلا نسبت تو ہے فعل کی ہی مگر وہ فعل کیا ہے مجہول ہے. تو اس صورت میں اگر وہ ہو جائے تو پھر وہ نائب فاعل چاہتا ہے وہ ہوا نائب الفاعل نہ ہو ضرب زید. واضح انشاءاللہ جی. تو یہاں پر بھی فعل کی نسبت ہے زید کی طرف مگر وہ فعل علی طریقۃ فعلا نہیں ہے بلکہ علی طریقۃ فعلا ہے. بات واضح انشاءاللہ جی. والمراد بشبہ الفعل المذکور. ٹھیک ہے یعنی عبارت میں یا بیت میں جو انہوں نے شبہ فعل کہا ہے نہیں عبارت میں تو نہیں اس میں نہیں کہا بیت میں ہاں تعریف میں جو انہوں نے کہا کہ اسم المسند الیہ فعل او شبہ جو عطف کیا فعل کی طرف کیا اس شبہ سے مراد کیا ہے شبہ فعل سے کہ اس میں فاعل ہے قائم الزیدان. واضح انشاءاللہ محل شاہد کیا ہے قائم جی ہاں زیدان ہے اس کا فاعل ہے. اس طریقے سے صفت مشبہ زید حسن وجہہ. واضح انشاءاللہ ہاں حسن نے جو ہے کیا ہے وجہ کو رفع دے. اس طریقے والمصدر نحو عجب تو آپ میں کیا ہے پڑھیے گا عجب تو من ضرب زید امرا میرے میں یہی ہے نا لیکن شاید یہاں پہ نہیں بنے گا یہ ہاں عجب تو من ضرب. ٹھیک ہے زیدن ایسے پڑھیں گے تب جا کے شاہد بنے گا. واضح انشاءاللہ. یا پھر اگر ایسے بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں عجب تو من ضرب زیدن امرن کہیے آپ
تو امنون اس کا ضرب کا فاعل ہوگا. واضح. لیکن بہتر وہی ہے کہ یہ پڑھیے عجب تو من ضرب زید. و اسم الفعل نہ ہیہات العقیق اے بعد العقیق. واضح ان شاء اللہ. یعنی وادی عقیق یہ جگہ ہے مکہ مدینہ کے پاس. والظرف والجار والمجرور. اس طریقے سے یہاں پر صفت یعنی اس شبہ فعل سے مراد جو کیا ہے ظرف و جار و مجرور ہے, چونکہ یہ بھی فاعل چاہتے ہیں. نہ ہو زید عندک ابوہ. ٹھیک ہے, تو یہ ابوہ جو ہے مرفوع ہے کس کے عندک کی وجہ سے. اور فی الدار غلامہ, یہاں پر بھی غلامہ جو کیا ہے یہ جار مجرور کی وجہ سے. واضح ان شاء اللہ. اس طریقے سے وافعل تفضیل مررت بالافضل ابوہ مرفوع بالافضل. تو ابوہ جو کیا ہے یہ افضل کی وجہ سے جو کیا ہے مرفوع ہے. تو یہ سب شبہ فعل کی مثالیں ہیں. وَإِلَىٰ مَا ذُكِرَ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ كَمَرْفُوعِ أَتَىٰ. اور اسی کی طرف جو کیا ہے انہوں نے, اب دیکھیے بات آ گئی, اسی سے اشارہ کیا مصنف نے اس بات کا, ہاں یعنی فعل اور شبہ فعل کی طرف اشارہ کیا ہے. جو عبارت میں انہوں نے کہا کمرفوع أَتَىٰ زید منیر وجہہ. بات واضح ان شاء اللہ. اب آپ دیکھیے گا عبارت, وہ جو بات میں کہنا چاہا تھا یہاں پر وہ بات آ گئی. والمراد بالمرفوعین ما کان مرفوعا بالفعل او بما یشبہ الفعل. ہاں مصنف نے گویا کہ ابن عقیل نے ان کا دفاع کرنا چاہا. یہاں پہ اشکال مقدر یہ اوپر آپ نے مثال جو دی ہے 3 مثالیں دی ہیں, تو مرفوع نہیں کہنا چاہیے تھا, مرفوعات کہنا چاہیے تھا. اشکال واضح ہوا. ہاں چونکہ 3 مثالیں آپ نے دی ہیں تو کہہ رہے نہیں پھر بھی وہ مرفوع کہہ رہے ہیں درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر انہوں نے دراصل دیکھیے تو مطلب 2 ہی باتوں کا ذکر کرنا چاہے, فعل اور شبہ فعل. واضح ان شاء اللہ. والمراد اوپر جو کہا ہے والمراد بالمرفوعین جو بیت میں انہوں نے ذکر کیا ہے ما کان مرفوعا بالفعل او بما یشبہ الفعل. واضح ان شاء اللہ کما تقدم ذکر ہو. ومثل للمرفوع بالفعل مثالین. اور اس وجہ سے مرفوع, اب دیکھیے اب جو فعل سے مرفوع ہے اس کی 2 مثالیں ذکر کی, ایک فعل متصرف اور ایک فعل غیر متصرف. تو جو نعم الفتح ہے نا یہ فعل ہی سے مرفوع کی مثال ہے. تو پھر کوئی یہ اشکال نہ کرے کہ انہوں نے جو ہے 3 مثالیں دے کر مرفوع کیوں کہا. واضح انشاءاللہ. تو نعمہ بھی جو ہے کیا ہے فعل سے ہی مرفوع کی مثال ہے, بس فرق کیا ہے کہ نعمہ جو کیا ہے وہ فعل غیر متصرف کی بات ہے. بات واضح ہو گئی. تو یہ جو عبارت کی پہلے اشکال مقدر لکھیے تو بات پوری اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی. ومثل للمرفوع بالفعل مثل مثالین احدهما ما رفع بفعل متصرف. ٹھیک ہے, نحو اتا زید والثانی ما رفع بفعل غیر متصرف. ٹھیک ہے, حروف یا پڑھیں بہتر ہے. نحو نعم الفتح ومثل للمرفوع بشبہ الفعل بقوله منیرا وجهه. شبہ فعل کے لیے منیر وجهه کی مثال دی ہے. بات واضح ہوئی. بیت دیکھیے کیا ہے الفاعل الذی کمرفوع اتا زید منیرا وجهه نعم الفتح. تو یہ تینوں مثالیں آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ پہلی والی مثال جو اتا زیدن جو ہے وہ یہ فعل متصرف سے ہے, نعم الفتح جو ہے وہ فعل غیر متصرف سے, اور منیر وجہ یہ شبہ فعل کی مثال ہے. ٹھیک ہے. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمیر استتر. ٹھیک ہے, یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ فاعل کے حوالے سے کہ فاعل جو کیا ہے کبھی جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی جو کیا ہے اس میں کبھی جو ہے وہ ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ اس بات کو ذکر ہے وبعد فعل فاعل, کہ فعل کے بعد کیا ہوتا ہے فاعل. فإن ظهر فهو فاعل. ٹھیک ہے, اگر وہ فاعل جو ہے اس میں ظاہر کی شکل میں ہے تو بہرحال وہی فاعل ہوگا. وإلا, اور اگر نہیں اس میں ظاہر نہیں ہے فعل کے بعد تو اس فعل میں کیا ہوگی ضمیر مستتر ہوگی جو کہ اس کے فاعل قرار پائے گی. یہ پوری بات ہے, آسان ہے, اکثر پڑھتے رہتے ہیں. حکم الفاعل التأخر عن رافعه. فاعل کا تو اصل حکم یہ ہے کہ فعل مقدم ہوتا ہے اور فاعل اس پر مؤخر ہوتا ہے. وهو الفعل اور شبہ. بات واضح انشاءاللہ. اور وہ کس سے متاخر ہوتا ہے فعل اور شبہ فعل سے. فاعل فعل اور شبہ فعل سے متاخر ہوتا ہے. نہ قام الزیدان. ٹھیک ہے, وزید قائم غلامہ وقام زید. ٹھیک ہے, یہ تینوں مثالیں دے دی. ٹھیک ہے, پہلے جو قام الزیدان کہا اور دوسری میں جو قام زید قائم غلامہ, یہاں پر جو کیا ہے یہ مطلب اس کی شبہ فعل کی مثال دے دی. واضح انشاءاللہ. وقام زید ولا يجوز تقدیمہ علی رافعہ. دیکھیے گا کیا کہا کہ فاعل فعل سے مؤخر ہوتا ہے, بس جائز نہیں ہے کہ فاعل کو فعل کے اوپر مقدم کیا جائے. واضح انشاءاللہ. یہ حالانکہ یہ ایک مطلب قول ہے, یہ ایک مذہب ہے, مذہب البصریین.
بصریون کے نظریے کے مطابق فاعل کبھی فعل کو مقدم نہیں ہوتا. اگر مقدم ہو گیا جیسے قامہ زیدن کی جگہ زیدن قامہ ہو گیا تو پھر یہاں پر کیا کریں گے, زیدن کو فاعل نہ کہیے گا بلکہ مبتدا واقع ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی یہ دیکھیے کہیں گے ولا يجوز تقدیم ولا رافعی, اور فاعل کا اس کے رافع یعنی فعل و شبہ فعل سے مقدم کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ولا تقول فلا تقول, تو آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا الزیدان قامہ. ٹھیک ہے, ولا زید, یعنی دیکھیے نہیں کہہ سکتے کہ مطلب کیا ہے, یعنی نہیں کہہ سکتے الا انہ فاعل لفعل اور لشبہ فعل, اس بنا پر نہیں کہہ سکتے کہ اس کو مقدم بھی کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فاعل ہے فعل کا یا شبہ فعل کا. ٹھیک ہے, ورنہ اگر مبتدا وغیرہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. جی, الزیدان قامہ ولا زید غلامہ قائم. ٹھیک ہے, واضح انشاءاللہ. یہاں پر بھی دیکھیے محل شاہد کیا ہے کہ غلامہ کو مقدم کر دیا قائم کے اوپر, تو آپ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے, اللہ مذہب سے نہیں کہہ سکتے کہ غلامہ جو ہے وہ کیا ہے قائم کا فاعل ہے, نہیں کہہ سکتے. ولا زید قامہ, یہاں بھی نہیں کہہ سکتے کہ زید جو کیا ہے قامہ کے لیے فاعل ہے, کیونکہ یہ اپنے مقدم کیا ہے. اس طریقے سے کہیں الا ان یکون زید فاعلا مقدما, ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید جو کیا ہے یہ فاعل مقدم ہے, بلکہ کیا ہوگا, ہاں بلکہ بل الا ان یکون مبتدا, بلکہ اگر کبھی زید مقدم ہو جائے قامہ کے اوپر یعنی فعل کے اوپر تو آپ وہاں پر ترکیب کیا کریں گے کہ اب زید مبتدا ہو گیا. والفعل بعدہ رافع لضمیر مستتر, اب اس کے بعد جو قامہ کا فعل ہے اس نے ہاں زید والے مبتدا جو مؤخر مقدم اس کو نہیں رفع دیا ہے, بلکہ قامہ نے ایک ضمیر ہے مستتر, ٹھیک ہے, جو کہ اس کا فاعل ہے. واضح انشاءاللہ. والتقدیر زید قامہ ہوا, اب یہاں پر کیا ہوگا اعراب, زید مبتدا مرفوع علامۃ رفعہ ضمہ, قامہ فعل ماضی مبنی علی الفتح, ٹھیک ہے, اور اس میں جو کیا ہے ضمیر ہے مستتر, ہوا فاعل مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ فی علامۃ رفعہ ہاں ضمہ فی محل رفع فاعل لے قامہ. ٹھیک ہے, اور پھر ترکیب کیا ہوگی کہ فعل و فاعل ہاں جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر لزید. واضح انشاءاللہ. والفعل بعد رافع لضمیر مستتر والتقدیر زید قامہ ہوا وہذا هو المذهب البصری. جتنی باتیں تھیں کیا ہیں کون نہیں صرف قامہ, قامہ جملہ فعلیہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب پھر پورا جملہ جو کیا ہے زید قامہ, ہاں یہ جملہ اسمیہ, ٹھیک ہے, لا محل لها من الاعراب. واضح انشاءاللہ. جی, واما الکوفیون, جہاں تک بات رہی کوفیون کی, کس حوالے سے کہ فعل ہاں فاعل فعل کے اوپر مقدم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس کے حوالے سے, تو وہ کہتے ہیں فاجاز التقدیم فی ذالک کلہ, تو ان لوگوں نے کیا ہے تقدیم کو کی اجازت دی ہے تمام صورتوں میں. ٹھیک ہے, ہاں فعل کے اوپر مقدم کیجئے, شبہ فعل مقدم کیجئے, کوئی مشکل نہیں ہے. وتظہر, سنیے گا, وتظہر فائدۃ الخلاف فی غیر الصورۃ الاخیرہ. ٹھیک ہے, ان تین مثالوں میں سے جو تیسری مثال ہے, ٹھیک ہے, زید القامہ, ہاں زید القامہ, کہہ رہے اس میں جو کیا ہے فائدہ ظاہر نہیں ہوگا, ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا, کیوں, اس لیے کہ یہ اپنے حال پر ہی باقی رہے گا, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی مطلب ہاں ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا. ثمرہ کہاں پہ ظاہر ہوگا, ثمرہ ظاہر ہوگا اس کے علاوہ جو مثالیں دی ہیں الزیدان قامہ و زیدون قامہ میں. ٹھیک ہے, سنیے گا, فتقول علی مذہب الکوفیین, تو زید القامہ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں, تبدیلی کہاں آئے گی, اس میں زیدان قامہ اور زیدون قامہ میں. سنیے, فتقول علی مذہب الکوفیین, اگر کوفیین کا مذہب ہے جو کہ اختیار کیا آپ نے, اور اس میں کیا ہے کہ جائز ہے تقدیم کرنا, اگر اس کے آپ قائل ہو گئے تو آپ کیا کہیں گے, الزیدان قامہ کہیے گا. ہاں, چونکہ فعل کے لیے فعل جو مفرد ہے تو فاعل بھی اس کا مفرد ہوگا ضمیر کی شکل میں. واضح انشاءاللہ. تو یہ کیا کہتے ہیں الزیدان قامہ, تو یہاں پر وہ کیا کہیں گے, قامہ زیدان کہا جا سکتا ہے, گویا کہ نہیں, بات رانگ, جی فعل مفرد ہی رہے گا. جی احسنتم, یہ بات ہے. تو کوفی کیا کہتے ہیں الزیدان قامہ و زیدون قامہ, یہ درست ہوگا, کوئی مشکل نہیں ہے. وعلی مذہب البصریین, تو کیا مبتدا خبر میں کیا ہے مطابقت ضروری ہے. ہاں, تو اب وہ اعراب کرتے ہیں کیا, وہ اعراب کریں گے مبتدا خبر کی بصریین, تو وہاں پر مطابقت ضروری ہے. وعلی مذہب البصریین یجب ان تقول الزیدان, اگر تثنیہ ہے تو فعل بھی کیا ہے تثنیہ ہوگا, الزیدان قامہ والزیدون قاموا. ٹھیک ہے, فتأتی, یہ مذہب بصریین, فتأتی بألف و واو فی الفعل, آپ کیا کیجیے گا جب تثنیہ اور جمع کا صیغہ ہو تو اس صورت میں واو اور الف کو لائیے گا فعل میں. وَيَكُونَانِ هُمَا الْفَاعِلَانِ,
اور یہ دونوں کیا ہیں الف و جمع، یہ دونوں کیا ہیں فاعل ہوں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اس جگہ فعل اپنے فاعل سے مل کر محل رفع میں خبر ہوگا، ٹھیک ہے، الزیدان یا زیدون کے لیے. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلُهُ وَبَعْدَ فِعْلٍ فَاعِلٌ. تو یہ جو مصنف نے بات کہی ہے مذہب بصرین پہ کہی ہے کہ ہمیشہ فعل کے بعد کیا ہوتا ہے فاعل آتا ہے. بات واضح انشاءاللہ جی. وَأَشَارَ، بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ ظَهَرَ، ٹھیک ہے، یہ جو اوپر انہوں نے کہا إِلَىٰ أَنَّ الْفِعْلَ وَشِبْهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَرْفُوعٍ، اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ فعل یا شبہ فعل کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی جو کیا ہے مرفوع ہو. فَإِنْ ظَهَرَ فَلَا إِضْمَارَ، اگر وہ ظاہر ہو گیا ہے نا تو پھر وہ ضمیر نہیں، اور وہ اس میں ظاہر جو کیا ہو جائے گا اس کے لیے فاعل ہوگا. جیسے نہ قامہ زید میں قامہ فعل ہے، اس کے لیے کوئی مرفوع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جس کو فعل نے قامہ نے کیا ہے مرفوع کیا ہو، تو یہاں پر وہ زید ہے. وَإِن لَمْ يُظْهِرْ، اور اگر وہ ظاہر نہ ہو فَهُوَ ضمیر، تو کیا اس کے اندر ضمیر مستتر ہوگی، نہ ہو زید قامہ، ٹھیک ہے ہوا. بات واضح انشاءاللہ. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے، خلاصہ مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ فعل بنا فاعل کے نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے مبتدا بنا خبر کے نہیں ہو سکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ فعل ذکر کرے فاعل نہ ہو. ہاں مفعول نہ ہو یہ ہوتا ہے فعل لازم میں، لیکن فاعل نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. بات واضح ہوئی. وجرد الفعل اذا ما اسند لاثنين او جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند. ٹھیک ہے، دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مذہب و جمہور العرب انه اذا اسند الفعل الى ظاهر مثنى او مجموع وجب تجریدہ من علامت تدل علی التثنیہ او الجمع. ٹھیک ہے، ہاں جمہور عرب کا مذہب یہ ہے کہ جب کبھی فعل، ٹھیک ہے، ظاہر، اس میں ظاہر جو کہ تثنیہ جمع ہو، اگر اس کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے فعل کی، تو اس صورت میں کیا ہے فعل ہمیشہ مفرد رہے گا. ٹھیک ہے، قام الزیدان کہیے گا، قام الزیدون کہیں گے، ٹھیک ہے، زیدان یا زیدون اس قامہ کے لیے فاعل ہوں گے. ٹھیک ہے، فیکون و کہا لی اس نے مفرد، تو گویا کہ مطلب کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جیسے آپ قامہ زیدون کہتے ہیں ویسے قامہ زیدانے کہیے گا، قامہ زیدون کہیے گا. بات ان شاء اللہ جی. فتقول قام زیدان وقام زیدون وقامت الہندات. خیر ٹھیک ہے، محل شاہد کیا ہے، ہاں کہ قامہ قامہ ہے. آپ دیکھیے جبکہ زیدان تثنیہ، زیدون جمع مذکر اور ہنداتو جمع مؤنث، یہ سب بدلتے رہے لیکن قامہ اپنے حال پر باقی ہے. بات انشاءاللہ. وجب تزید ملا، تو اس کو آپ نے کیا ہے مجرد رکھا، خالی رکھا ہے فعل کو علامت تثنیہ و جمع سے. ہاں کما تقول قام زیدون، اس طریقے سے آپ قام زیدون کہتے ہیں، یعنی وہی قام زیدون والا حال سب میں رہے گا، یعنی قام اپنے حال پر باقی رہے گا. ولا تقولوا علی مذہب ہؤلاء، اور یہاں پر کیا ہے، ہاں ایک اور جو کیا ہے مذہب ہے، ایک اور جو کیا ہے اختیار ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر آپ کیا اعراب کیجیے گا کہ اگر تثنیہ، اگر اس میں ظاہر مثنیٰ یا جمع آ جائے تو اس صورت میں فعل میں بھی جو کیا ہے الف تثنیہ یا واو جماعت کو آپ کو لانا ہوگا، یا نون نسوہ کو لانا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے قامہ الزیدان کہیے گا، ولا قاموا الزیدون، کہہ کہ ایسا نہیں کہیں گے لیکن یہ ایک مذہب ہے، سمجھ رہے ہیں. ولا قمنا الہندات، یہ سا ایک مذہب ہے. فتاتی بعلامت فی الفعل الرافع للظاہر، یہاں پر اب کیا کریں گے، ایک علامت لائیں گے فعل میں جو کہ کیا ہوگا، ہاں جو کہ رافع ہوگا ظاہر کا. ٹھیک ہے، الا ان یکون ما بعد الفعل مرفوعا بہ، کہ فعل کے بعد جو کیا ہے ہاں مرفوع ہوگا اسی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، یعنی فعل کے بعد جو کیا ہے یہ جو اس میں ظاہر ہے زیدان زیدون ہنداتو، یہ فعل کے جیسے مرفوع ہے. اب رہی بات یہ کہ یہ تو پھر آپ جو فعل کے ساتھ الف تثنیہ واو جمع نون نسوہ لا رہے ہیں، یہ کیوں لا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ومتصل بالفعل من الالف والواو والنون حروف تدل علی تثنیۃ الفاعل و جمعہ. یہ کیا ہے، ہاں یہ حروف ہوں گے، یہ اسم نہیں ہوں گے. یہ ضمیر جو مذہب ہے جی ان کی ان کی تشریح کر رہے ہیں، ان کی تشریح کر رہے ہیں.
हाँ इंशाल्लाह जी। हाँ वमत्तसल बिलफ़िल मिन अलिफ वल वाव वन नून हुरूफ़ुन तदुल्लु अला तस्नियत फ़ाइल अवी जमई। ठीक है, जिस तरीके से कामत हिंदुन में है, कामत हिंदुन में आप क्या कहते हैं कि ता जो क्या है हो, हाँ अलामत तानी से फ़कत, वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, बल, ठीक है, बल अला अन यकून अल इस्मु ज़ाहिर मुब्तदा मुअख्खरन वल फ़िअलुल मुतक़द्दिमु व मत्तसल बिही इसमन फ़ी मौज़िअ रफ़ बिह। ठीक है, वल जुमलतु फ़ी मौज़िअ रफ़ ख़बरन अनिल इस्मिल मुतअख़्खिर। ठीक है जी। देखिए इसको क्या करें, लिख दें, 3 एराब है इसका, 3 एराब है ना, लिख दूँ। देखिए ये जो है कामा ज़ैदानी है ना, इसके जो है वो एराब जो है वो 3 होगा। ठीक है, एक एराब तो ये है कि जिसको मज़हब बसरीन पे कि कामा अपने हाल पर रहेगा, मज़हब बसरीन, ये कभी जो है क्या तब्दील नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एराब क्या है कि यहाँ पर जो अगर ये कामा आ गया, अपन हम कामा लेकिन ये कहिए कामा, ये महल यहाँ पर ये एराब होगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये पहला एराब कामा ज़ैदानी का पहला एराब क्या है, पहला एराब ये है कि ये कामा ज़ैदानी में जो अलिफ है ना, ये क्या है, ये फ़कत अलामत है इस बात की इसका जो फ़ाइल है वो मुसन्ना है, और इस ये हर्फ है, इसका कोई एराब नहीं है, ला महल्ल लहा मिनल एराब है। इंशाअल्लाह जिसको मज़हब हाउला यानी एक मज़हब है, वो भी कबीले का नाम जिक्र करेंगे, वो ये इसके फ़ाइल है। ठीक है, दूसरा कौल क्या है कि कामा अज़्ज़ैदानी में ये जो अलिफ है, ठीक है, ये अलिफ क्या है, फाइल है इसका, हाँ फाइल कामा है, ये अलिफ जो क्या है फाइल होगा कामा का, जी अलिफ फाइल ज़ैदान मुब्तदा मुअख्खर, कामा फ़िल खबर मुब्तदा मुअख्खर है, यानी एक कहा कि इसको बदल होगा ये, हाँ वो बाद में आ गई इसी सूरत में। हाँ ये जो क्या है कि कामा जो है वो, चलिए खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं, पढ़ लेते हैं। देखिए देखिए हाँ वला कुमना फ़तात बेलाम अला यकुन मा बाद अल फ़िअल मरफ़ूअन बिही व मुत्तसिल मिन अल अलिफ व नून हुरूफ़ुन तदुल्लु अला तस्नीयत फ़ाइल औ जमई बल अला यकुन अल इस्मु ज़ाहिर मुब्तदा मुअख्खर। ये बताना चाह रहे थे हाँ कि जो इसम ज़ाहिर है ये मुब्तदा मुअख्खर है। ठीक है, और वो जो अलिफ है, हाँ अलिफ जो क्या है ये फ़ेल के लिए फ़ाइल होगा। ठीक है, और फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जो क्या है खबर मुक़द्दम हो जाएगा, जुमले फ़ेलिया। ठीक है, वल फ़िअलुल मुतक़द्दम व मत्तसिल बिही इस्मन फ़ी मौज़िअ रफ़्इन बिह। ठीक है, और जो फ़ेल मुतक़द्दम है यानी कामा में, कामा अपने अलिफ के साथ यानी फ़ेल के साथ, ठीक वो मत्तसिल बिही इस्मन फ़ी मौज़िअ रफ़्इन बिह, ये जुमला इस्मिया हो जाएगा, फ़ी मौज़िअ रफ़् खबर होगा किसके लिए, मुब्तदा मुअख्खर के लिए, कामा अज़्ज़ैदानी में मसलन। ठीक है, वल जुमलतु फ़ी मौज़िअ रफ़् खबरन अनिल इस्मिल मुतअख़्खर, और ये जुमला जो क्या है मौज़िअ रफ़् में खबर होगा किसके लिए, इसमें मुतअख़्खर के लिए। और इंशाअल्लाह दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत क्या है, वयहतमिलु वजहन आखर वह हुआ अन यकून मत्तसिल बिल फ़िअल मरफ़ूअन बिह, बदल वाली सूरत, ये कामा में जो अलिफ है कामा के साथ, ये क्या होगा, ये मरफ़ू होगा, यानी ये फ़ाइल है उसका कामा का। ठीक है, कमा तक़द्दम वमा बादहु, और फिर जो अज़्ज़ैदाने हैं इसका क्या रहा होगा, करें बदलु मिम्मा मत्तसिल बिल फ़िअल मिन अल अस्माइल मुज़मरा, ये उसका बदल हो जाएगा, यानी इसमें ज़ाहिर ज़मीर का बदल हो जाएगा। आनी अल अलिफ़ वन नून अवल वाव वन नून। बाद इंशाअल्लाह कामू अज़्ज़ैदूना में क्या है, ये अज़्ज़ैदूना वाव का बदल हो जाएगा। ठीक है, और कुमना अल हिंदातों में हिंदातों नून की बदल, बस बाद इंशाअल्लाह। वो जो कहा था कि अला मज़हबिन, ये मज़हब है, वह मज़हब ताइफ़त मिन अरब वहुम बनुल हारिस बिन कअब, इस तरह इशारा है। ठीक है, कमा नक़ल अस्सफ़ार फ़ी शरह किताब अन अल फ़िअल
اذا اسند الی ظاہر مثنى او مجموع، جب فعل کی نسبت ہو کس طرف؟ ظاہر کی طرف، جو تسنیہ اور جمع ٹھیک ہے، جو کہ وہ اس میں ظاہر جو کہ مثنى اور جمع ہے، اس میں کیا ہے؟ اوتی فیہ بعلامت تدل علی التثنیہ او الجمع، تو اس فعل میں ضروری ہے کہ کوئی علامت لائیے تاکہ یہ بتا سکے کہ اس کا جو فاعل ہے اس میں ظاہر وہ مثنى یا جمع ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسا کہ آپ کیا کرتے ہیں، جیسا کہ قامت ہندن میں آپ کرتے ہیں، آپ کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے، یہاں پر بھی یہی والا حال ہے، ٹھیک ہے، فتقول قام الزیدان وقاموا الزیدون وقمنا الہند، فتکون الالف والواو والنون حروفا تدل علی التثنیہ والجمع. اچھا کہہ رہے کیسے؟ کما کانت التاء فی قامت ہند حرفا تدل علی التعنیث عند جمیع العرب. بتا دیں انشاءاللہ. والاسم الذي بعد الفعل المذکور مرفوع به، اب اس کے بعد جو اسم آپ ذکر کر رہے ہیں جیسے قاما الزیدان یا قاموا الزیدون میں، تو یہ اسم کیا ہوگا؟ یہ ہوگا وہ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، کمرتفعت ہندن بقامت، اس طریقے سے قامت ہندن میں کیا ہے؟ تا فقط علامت تانیث لا محل لها من الاعراب، اور ہندن کو فاعل کہہ رہے تھے، وہاں پر بھی وہی حال ہے. ومن ذلک قول، اب اس کے اوپر جو کیا ہے عرب کا جو ہے وہ کچھ اشعار سنیے اس سے متعلق ہے کہ تولا قتال المارقین بنفسه وقد اسلماه مبعد وحمیم. جی کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے مطلب سمجھ لیجیے شعر کا. کہنا چاہ رہے ہیں کہ تولا قتال المارقین، مارقین یعنی بے دین، دین سے خارج ہو جانے والے. مولا کائنات نے ایک جنگ بھی کی تھی، جنگ جس کو ناقصین قاتلین و مارقین کہا جاتا ہے نہیں، خارجیوں والی مارقین جنگ، ان کو کہا جنگ، کس کو کہا؟ جنگ نہروان کو کہا جاتا ہے. اور ان شاء اللہ بل سنیے محل اس میں کیا ہے بات کہنا چاہے، تولا قتال المعرفین بنفسه، اس نے خود اپنے آپ جو کیا کی، دین سے خارج ہو جانے والوں سے جنگ کی قیادت کی، اس کا جو کیا ذمہ سنبھال لیا، اس نے بے دین لوگوں سے جنگ میں ان کی قیادت اور ان کی نمائندگی کا ذمہ سنبھال لیا، ٹھیک ہے. وقد اسلمہ مبعد وحمیم، تو اس صورت میں کیا ہوا؟ اس کو چھوڑ دیا، اسلمہ یعنی اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. کس نے؟ مبعد، ان لوگوں نے بھی کہ جو اس سے دور تھے، وہ حمیموں، اور جو بہت زیادہ ساتھ رہنے والے تھے، قریب تھے وہ بھی. یعنی کہنے مقصد کیا ہے کہ اس کے بے دینوں کی قیادت نے، اس کے اپنوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا اور غیروں نے بھی اس کو چھوڑ دیا. بات واضح انشاءاللہ. محل شاہد سنیے، محل شاہد کیا ہے کہ اسلمہ یہ فعل ہے اور اس کے ساتھ الف تثنیہ ذکر ہوا ہے اس کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس میں ظاہر مبعد و حمیم یہ فاعل ہے اس کا بات انشاءاللہ، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر الف لایا گیا ہے بات انشاءاللہ. تو یہاں پر اعراب کیا ہوگا اس والے مذہب کی بنسبت؟ یہ ہوگا کہ یہ الف جو کیا ہے فقط علامت تانیث ہے، اور حمیم اور مبعد و حمیم جو کیا ہے اس کے لیے بات انشاءاللہ. اس طریقے سے ایک اور بیت شعری، یلوموننی فی اشتراء النخیل اہلی فکلہم یعدلو، مطلب کیا ہے کہ میری ملامت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میری ملامت کرتے ہیں فی اشتراء النخیل، یعنی کہ میں نے کھجور کا درخت جو خرید لیا ہے اس پر میری ملامت کرتے ہیں کون؟ میرے اہلی، میرے رشتہ دار، ٹھیک ہے. فکلہم یعدلو، اب جب دیکھا کہ جب اپنے ہی اس کی ملامت کرتے ہیں تو سب کے سب جو کیا ہے میری ملامت کرنے لگے. واضح انشاءاللہ. جی محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ یلوموننی، ٹھیک، اکلونی البراغیث والے وہ ہے، یہ پوری بحث وہی والی ہے، ٹھیک ہے. یلوموننی کا جو فاعل کون ہے؟ اہلی، تو ٹھیک ہے، اور جبکہ علامت تو یہاں پر وہ جمع کی ہے واو، لیکن یہاں پر کیا ہے فقط یہ علامت جمع ہے اور اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. ہاں بس یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس کا جو فاعل ہے وہ جمع ہے اہل کی صورت میں. بات واضح انشاءاللہ. اس لیے کہ ایک اور بیت، قولوا رعین الغوانیہ الشیبہ لاح بعارضی فاعرضنا عنی بالخدود النواضر. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ رعینا الغوانیہ، یہیں پہ محل شاہد بھی ہے، مطلب اس کا سنیے گا، مطلب غور کیجیے گا. کہہ رہے رعین الغوانیہ الشیبہ، غوانیہ کہتے ہیں یعنی خوبصورت عورتیں، ٹھیک ہے. ہاں کہہ رہے خوبصورت عورتوں نے دیکھا، ٹھیک، کسے؟ الشیبہ یعنی بڑھاپے کو، لاح بعارضی، لاح یعنی ظہر بعارض، جو کہ میرے رخسار سے ظاہر تھا. ہوتا ہے نا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو چہرہ وغیرہ جو کیا ہوتا ہے وہ جھریاں پڑ جاتی ہیں. ہاں جی، تو کہہ رہے کہ جب خوبصورت عورتوں نے میرے چہرے پر کیا ہے بڑھاپے کے آثار دیکھے تو کیا کیا؟ فاعرضنا عنی بالخدود النواظرہ، تو اپنے خوبصورت رخساروں کے ساتھ وہ جو کیا مجھ سے اعراض کر گئیں.
ٹھیک مجھ سے دور ہو گئی. ٹھیک ہے کہ کہاں یہ بوڑھا اور کہاں ہم جوان. یہ مطلب محل شاہد کیا ہے رعین الغوانیہ میں کہ غوانیہ جو کیا ہے یہ اسم ظاہر ہے جمع ہے. ٹھیک ہے جبکہ رائنہ میں نون نون جمع موجود ہے تو وہ فقط علامت ہے جمع کی اور یہاں پر اسم ظاہر جمع ہے جو کہ فاعل ہے. ان شاء اللہ ہاں رائنہ کے لیے اب خود بتا رہے ہیں. دیکھیے جلدی سے پڑھ گزار جاتے ہیں. فمبعد وحمیم فی البیت الاول مرفوعان بقول اسلم والالف فی اسلم حرف يدل على كون الفاعل اثنين. بس ان شاء اللہ جی یعنی بس اسلمہ میں جو الف ہے وہ فقط اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کیا کہ یہاں پر جو فاعل ہے وہ مثنی ہے. ٹھیک ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. وکذالک اہلی مرفوع بقول یلوموننی یلوموننی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے اہل جو کیا ہے وہ فاعل ہے وہ مرفوع ہے. اچھا یلوموننی میں جو واو ہے وہ فقط علامت جمع ہے. والواو حرف يدل على الجمع. ٹھیک ہے والغوانی مرفوع فاعل جو کیا ہے غوانی ہے مرفوع ہے. ٹھیک ہے اور رائنہ کے ذریعے سے فعل کے ذریعے سے. اور اس میں رائنہ میں جو نون ہے یہ فقط جو کیا ہے حرف يدل على جمع المؤنث. یہ فقط دلالت کر رہا ہے کہ اس کی جو جمع ہے وہ اس کی جو فاعل ہے وہ جمع ہے. واضح ان شاء اللہ. وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال سعد وسعدوا. ٹھیک ہے الى آخر البیت. واضح ان شاء اللہ جی. ومعناه انه قد يؤتى في الفعل المسند الى الظاهر بعلامة تدل على التثنية بالجمع. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ٹھیک ہے قد يؤتى في الفعل المسند الى الظاهر کہ کبھی کبھی لایا جاتا ہے کیا اس فعل میں کہ جو ظاہر کی طرف مسند ہو جس کی نسبت جو کیا ہے ظاہر اس میں ظاہر کی طرف ہو. کبھی کبھی علامت کو لایا جاتا ہے ایسی علامت کو کہ تدلو. ٹھیک ہے علامتین دیکھیے نکرہ ہے اور نکرے کے بعد جو کیا ہے صفات کا ذکر. تو یہ تدلو کیا ہے یہ فعل جو کہ اس کی صفت ہوگا ہے نہیں محلن. تدلو بعلامتین عفوا مسند ظاہر بعلامتین تدلو علی التثنیہ والجمع جو کہ دلالت کرے تثنیہ اور جمع کے اوپر. فاشعر قوله وقد يقال. ابھی جو قد يقال کہا نا ہاں یہ تقلیل کے معنی میں آتا ہے بأن ذلك قلیل کہ ایسا جو کیا ہے بہت کم ہے. والامر كذلك اور حقیقت میں بھی ایسا ہے. واضح انشاءاللہ کہ کیا کہ فعل کے ساتھ جو ضمیر لائی جائے یعنی وہ حروف کو لایا جائے اور وہ کیا ہو وہ تثنیہ یعنی وہ علامت تثنیہ ہو یا علامت جمع ہو ایسا بہت کم سنا گیا. بس وہ یہ قبیلہ ہے جو کہ اس کا قائل ہے. واضح انشاءاللہ. وانما قال اور مصنف نے جو کہا کہ والفعل للظاہر بعد مسند کہ فعل جو ہے وہ کس کی طرف ہوگا ظاہر اس میں ظاہر کی طرف مسند ہوگا فعل کے. ٹھیک ہے لينبه ان مثل هذا الترکیب انما يكون خيرا اذا جعلت الفعل مسند الى الظاهر الذي بعده. یہاں پر بھی اس بات کو ذکر کرنے لگے کہ جب کبھی ایسا ہو کیا کہ فعل جو کیا ہے کہ نسبت دی جائے اس میں ظاہر کی طرف. اس کو بتانا چاہ رہے ہیں لينبه ان مثل هذا الترکیب کہ اس طرح کی جو ترکیب ہے انما يكون قليلا یہ کم ہوگا کب اذا جعلت الفعل المسند فعل مسند الى الظاهر الذي بعده جب آپ کیا کریں فعل کی نسبت دیں کس کی طرف اس میں ظاہر کی طرف جو کہ اس کے بعد موجود ہے. بات واضح انشاءاللہ جی. واما اذا جعلته مسند الى المتصل به یعنی میرا الف والنون اب کیا ہے کہ قامہ الزیدان میں قامہ فعل اور الف جو کیا ہے وہ ضمیر ہے اور فاعل ہے. ٹھیک ہے اگر اس کی نسبت دی ہے. وجعلت الظاہر مبتدا اور ظاہر جو ہے کیا ہے سب سے پہلا والا قول کہ ہاں کہ وہ مبتدا مؤخر ہے اور قامہ فعل و فاعل مل کر جو کیا ہے خبر مقدم یا پھر یہ بدل من الضمیر تو یہ بہرحال قلیل نہیں ہے. بتا دیں انشاءاللہ. تو تین ترکیبوں میں سے دو کو کہہ رہے ہیں کیا کہ یہ کیا ہے قلیل نہیں ہے. بس پہلی والی وہ جو کہا گیا تھا کہ وہ علامت ہو وہ قلیل ہے. بتا دیں انشاءاللہ. وَتِلْكَ اللُّغَةُ الْقَلِيلَةُ هِيَ الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْهَا النَّحْوِيُّونَ بِلُغَةِ أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ. اور وہ جو لغت قلیلہ ہے کون سی وہ جو کیا نام تھا بنی وہ قبیلے کا ہاں نہیں اس کا نام ذکر کیا نا ابھی یہ ہاں بنو الحارث بن کعب. یہ بس یہ قبیلہ ہے جو کہ کہا تھا تو اس کی لغت کیا اکلونی البراغیث ہے. تو دیکھیے گا وتلک اللغة التي يعبر عنها النحويون جس کو نحوی عام طور سے کہتے ہیں کیا اکلونی البراغیث.
ان شاء اللہ. اور وَيُعَبَّرُ عَنْ الْمُصَنِّفِ فِي كُتُبِهِ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. اور اس کو مصنف جو ہے وہ ابن مالک اپنی کتابوں میں اس لغت سے یاد کرتے ہیں. یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. یہاں پر دیکھیے محل شاہد کیا ہے؟ اکلون براغیثوں میں یہی ہے، وہ تو مشہور ہے کیا کہ البراغیث جو کیا ہے فاعل ہے، وہ لوگ کہتے ہیں فاعل ہے. اور اکلونی میں جو واو ہے وہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا فاعل جو کیا ہے جمع ہے. ٹھیک ہے، بس اسی کو پلٹ کے مصنف نے کیا کہا یہاں پہ، یہ کہا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل. ہاں تو یہاں پر یتعاقبون میں واو جمع ہے. ٹھیک ہے، واو جو کیا ہے یہ فقط علامت ہے کہ اس کا جو فاعل ہے وہ جمع ہے، اور وہ کیا ہے وہاں پر ملائکہ ہے. ٹھیک ہے، فالبراغیث فاعل اکلونی وملائکۃ فاعل یتعاقبون ہکذا زعم المصنف قال المصنف. بات ہوگی انشاءاللہ. اس میں بھی اگر 3 ترکیب ممکن ہے، 3 ترکیب ہو سکتی ہے اس میں. وہی والی بات ہے یہ، لیکن یہاں پر یہ جو ایک لغت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ لغت کیا ہے قلیل ہے، لیکن جو 2 لغتیں بدل اور مبتدا والی ہاں وہ زیادہ ہے. بس یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایسے بھی یاد کریں تو تینوں نظریہ آپ یاد کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. وَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فِعْلٌ أُضْمِرَ كَمِثْلِ زَيْدٌ فی جواب من قرأ. بہت آسان سی بات ہے کہ فاعل جو ہے وہ کبھی کبھی جو کیا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل کس سے؟ ایسے فعل سے کہ جو کہ مضمر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. اچھا، اس کا پوشیدہ ہونا کیا ہے؟ جوازن ہے. ٹھیک ہے، کمثل زید فی جواب من قرأ. آج انشاءاللہ تب یہاں پر 2 باتوں کو ذکر کریں گے کہ فاعل جو ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور اس فاعل تو مرفوع ہوتا ہی ہے، اس کا جو فعل ہوتا ہے جو محذوف ہوتا ہے یہ کبھی جوازن اور کبھی وجوبن ہے. آج انشاءاللہ 2 باتوں کو ذکر کریں گے. جوازن کب ہے کہ جب آپ فعل کو حذف کر دیں، اس پر کوئی چیز جو کیا ہے دلیل ہو. سنیے دیکھیں، اذا دل دلیل علی الفعل جاز حذفہ. جب فعل کے حذف کے اوپر کوئی دلیل موجود ہو جملے میں، ہے نا، تو اس کا حذف کرنا کیا ہے جائز ہے. ذکر بھی کر سکتے ہیں اور حذف بھی کر سکتے ہیں. وہ ابقاء فاعل، اور فاعل کو اپنے حال پر باقی رکھیے. کما اذا قیل لک من قرأ، کس نے پڑھا، تو آپ نے بجائے اس کے کہیں کہ قرأ زید، آپ صرف کر دیں کیا زید، فتقول زید. اس میں کیا ہے یہ التقدیر قرأ زید، جواب دینے کہ زید نے پڑھا. وقد یحذف الفعل وجوبا، تو یہ تو جواز والی صورت تھی جب دلیل موجود ہو. وقد یحذف الفعل وجوبا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل جو ہے کیا ہے وجوباً حذف ہوتا ہے. سنیے گا، فعل کے یہاں پر حذف کرنا، اور یعنی آپ اس کو ذکر نہیں کر سکتے، فقط فاعل رہے گا. قوله تعالی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے احدن فاعل ہے کس کا؟ فعل محذوف کا. اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. بتا دو انشاءاللہ. اچھا، یہاں پر جواب کیوں حذف ہے وجوباً؟ یہاں پر وجہ بتاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا استجارہ کا ثانی، یہ کیا ہے؟ یہ مفسر ہے. کس کے لیے؟ اپنے مفسر کے لیے. ٹھیک ہے، اور مفسر و مفسر میں جو کیا ہے جمع ممکن نہیں. اگر مفسر کو آپ ذکر ہی کر دیجئے گا اس کی تفسیر، تو پھر وہ کس چیز کی تفسیر کرے گا؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے فاحد فاعل بفعل محذوف وجوبا والتقدیر وان استجارك احد استجارك. بات واضح انشاءاللہ. وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد ان. اس طریقے سے ان اور اذا کے بعد جو بھی، یہ دوسرا مورد ہے. ٹھیک ہے، دوسرا مورد ہے کیا کہ ان اور اذا کے بعد بھی جب کبھی واقع ہو کوئی اسم تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے. وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد ان او اذا. وہ اسم جو کہ مرفوع ہو اور ان اور اذا کے بعد کیا ہو واقع ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے فعل محذوف کے ذریعے سے، جس کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے. فإن مرفوع بفعل محذوفا وجوبا. واضح انشاءاللہ. وہ مثال ہو ذالک، اس کی مثال سنیے. فی اذا قوله تعالی اذا السماء انشقت. یہاں پر کیا ہے؟ ہاں اس میں دیکھیے السماء ہے جو کہ اسم ہے، اذا کے بعد مذکور ہوا ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ فعل محذوف سے وجوباً یہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہے. کیسے؟ اصل میں تھا اذا انشقت السماء انشقت فالسماء فاعل بفعل محذوف. یہاں سما جو ہے کیا ہے؟ یہ فاعل ہے فعل محذوف کے لیے. والتقدیر اذا انشقت السماء انشقت. ٹھیک ہے. وهذا مذهب جمہور النحویین. یہ جو کیا ہے
جمہور نحویین کا مذہب ہے. وسیأتی الکلام علی ھذا المسئلہ فی باب الاشتغال. اس سے ملتا جلتا باب اشتغال بھی ہے, انشاءاللہ اس کو جو ہم ذکر کریں گے. ذکر رہتا ہے زیدن ضربتہ, زیدن ضربتہ بھی کہیے یا زیدن ضربتہ, واضح انشاءاللہ. ہاں بل البتہ یہ اشتغال والی نہیں. اشتغال میں کیا ہوتا ہے, اشتغال میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کے مشابہ ہوتی ہے. جی وتاء تانیث تلی الماضی اذا کان لانثى کابت ہند الاذى. اب یہاں پہ تاء تانیث کے متعلق گفتگو کرنے لگے کہ تاء تانیث جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا کیا مسئلہ ہے. کہہ رہے کہ یہ ماضی میں تاء تانیث کو کیا کیا جاتا ہے, ذکر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. کب, جب اس کا فاعل جو کیا ہو, مؤنث ہو. آپ کہتے ہیں قامت ہند, واضح انشاءاللہ. جی لیکن یہ ماضی میں ہے, لیکن مضارع میں کیا ہے, آخر میں نہیں آتا ہے تھا, بلکہ جو حروف مضارع اس کو کیا کرتے ہیں آپ, ہاں شروع میں لاتے ہیں. تو وہ جو حروف مضارع ہے اس کو جو کیا کرتے ہیں, تالا ذکر کر دیتے ہیں, واضح انشاءاللہ. اور امر میں کیا کرتے ہیں, یا لے کر آتے ہیں, واضح انشاءاللہ. اور ماضی میں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ تاء تانیث کو لاتے ہیں. سنیے, اذا اسند الفعل الماضی الی مؤنث, جب فعل ماضی کی نسبت دی جائے کس کی طرف, مؤنث کی طرف, یعنی فاعل مؤنث کی طرف, تو کیا ہے, لحقت ہو تاء ساکنہ, تو اس سے یعنی اس فعل سے, فعل ماضی سے ملحق ہوگی کیا, تاء تانیث ساکنہ, جو کہ تدل علی کون الفاعل مؤنثا, جو اس بات پر دلالت کرے, وہی ہاں اس مذہب کا کی بات کی طرح, جس کہ وہاں پر وہ دلالت کرے کہ فاعل جو یہاں پر وہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے. ولا فرق فی ذلک بین الحقیقی والمجازی, اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ مؤنث مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث مؤنث مجازی ہو. بہرحال اگر وہ مؤنث ہے تو ماضی میں اس کے لیے تا کا لانا آپ کے لیے ضروری ہے. نحو قامت ہندن وطلعت الشمس, ایک مثال ہندن, ٹھیک ہے, ہاں یہ مؤنث حقیقی, اور شمسو مؤنث مجازی. کیا فرق ہے مؤنث حقیقی مجازی میں, حسن تو ٹھیک, ہاں ما لہ فرج مؤنث حقیقی و ما لیس لہ فرج مؤنث مجازی, صحیح ہے. لیکن لہا حالتان, لیکن اس کی دو حالتیں, یہ جو تا آپ لا رہے ہیں اس کی دو حالتیں, حالت لزوم, ٹھیک ہے, و حالت جواز. ایک حالت جو کیا ہے کہ اس کا لازم ہے آپ کا لانا, اس سے استغنا نہیں کر سکتے, اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ نہ لائیں. اور دوسری حالت جو ہے جواز کی صورت ہے, ٹھیک ہے, کہ کبھی لا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے. دیکھیے اب وہ اسی کو ذکر کر رہے ہیں. وہ انما تلزم, جو کہا تھا نا کہ کبھی لازم ہے تا کا لانا اور کبھی جائز ہے, تو لازم کہاں پر ہے, وہ انما تلزم التا, ٹھیک ہے, کہ اس تا کا ذکر کرنا لازم ہو جاتا ہے کب, فعل مضمر متصل او مفہم ذات حر, ٹھیک ہے. یہ کب ہوتا ہے کہ جب فعل کیا ہو, ضمیر ہو, تلزم فعل مضمر متصل او مفہم ذات حر. دیکھیے تلزم تا تانیث ساکنہ الفعل الماضی فی موضعین, تاء تانیث ساکنہ فعل ماضی میں اس کا لانا دو جگہوں پر واجب ہوتا ہے. ایک احدہما ان یسند الفعل الی ضمیر مؤنث متصل, کہ ضمیر کی نسبت دی جائے کس کی طرف, ہاں عفوا فعل کی نسبت دی جائے ضمیر مؤنث کی طرف, واضح انشاءاللہ, جو کہ اس سے متصل ہو, نہیں وہ ضمیر. نحو ہاں ولا فرق فی ذلک بین المؤنث الحقیقی والمجازی, اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث مجازی. نہ فتقول ہندن قامت, ٹھیک ہے, والشمس طلعت. اس کو آپ بزبان دیگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب فاعل جو ہے وہ کیا ہے, مؤنث کی شکل میں مقدم ہو جائے, یعنی اس والی نظریے پہ کہہ سکتے ہیں. بہرحال البتہ اس پہ لے چلی تو زیادہ بہتر ہوگا, انہیں پھر اشکال آئے گا. ایوس ندل فعل الی ضمیر متصل مؤنث متصل, کہ فاعل جو کیا ہو وہ ضمیر مؤنث سے متصل ہو. اب یہ چاہے وہ مؤنث حقیقی ہو یا مجازی سے کوئی فرق نہیں. جیسے یہاں پر دیکھیے ہندن قامت والشمس طلعت میں, واضح انشاءاللہ. ولا تقول قامہ, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہندن قامہ یا الشمس قامہ. ولا فإن كان الضمير منفصلا لم يؤتي بالتاء نحو ہند ما قام الا هي. لیکن اسی کے برعکس اگر آپ نے کہا جب ضمیر متصل ہوگی تو لانا ضروری ہے, لیکن اگر یہی ضمیر متصل نہ ہو بلکہ شرط ٹوٹ جائے یا یہ ضمیر منفصل ہو تو وہاں پر جو کیا ہے تا کو نہیں لائیں گے, نہیں تا کو نہیں لائیں گے. دیکھیں مثال ہند ما قام الا هي, ما قامت نہیں کہا, ما قام. اور اس میں اختلاف ہے
کہ یہ تا کو نہیں لائیں گے یہاں پر وجوباً ہے یا ایسے ہی ہے؟ آج انشاءاللہ تو یہاں پر کہنے کہ نہیں، مصنف کا یہ کہنا کہ نہیں لایا جائے گا، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ وجوباً نہیں لایا جائے گا. آج انشاءاللہ ہاں، کہ اگر ضمیر منفصل ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کیا ہے، قامہ ہی کہیں گے، تا کو نہیں لایا جائے گا. جی وجوبی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک صورت حال ہے کیا، کہ جب کیا ہو، جب فعل کی نسبت دی جائے ایسی ضمیر کی طرف جو کہ ضمیر متصل ہو، تو اس صورت میں چاہے وہ مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث مجازی، تا کو ذکر کرنا واجب ہے. دوسری صورت کے جہاں پر تا کا ذکر کرنا واجب ہے، ان یکون الفاعل ظاہرا حقیقی التانیث، کہ فاعل جو ہے کیا ہو، اس میں ظاہر ہو اور وہ کیا ہو، مؤنث حقیقی ہو. ٹھیک نہ ہو قامت ہندن وهو المراد بقولی او مفہم ذات حرے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، کیا ذات حرے کی طرف. حر کہتے ہیں فرج کو، اصل میں ہے یہ کلمہ حرہ، آخر میں بھی ہا ہے. یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ جب آپ اس سے مصغر بناتے ہیں تو اصل میں یہ اپنے اصل کی طرف پلٹ جاتا ہے. تو حرے کا اصل کیا بنتا ہے، حریح، حریح. آج انشاءاللہ ہاں. اچھا، اس کو حذف کیوں کر دیا گیا ہے؟ ہاں، تو کہہ رہے ضرورت شہری کی بنا پر حذف کر دیا ہے یا پھر بنا کسی وجہ کے حذف کر دیا ہے. آج انشاءاللہ دیکھیں، او مفہم ذات حرہ و اصل حرے حرہن، یہ حرے کی اصل کیا ہے، حرہن تھی، فحذفت لام الکلمہ، اس لام کلمہ کو حذف کر دیا گیا. واضح انشاءاللہ. وفہم من کلامہ ان التاء لا تلزم فی غیر ہذین الموضعین. ٹھیک ہے، ان کے کلام سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تا جو ہے ان دو موارد کے علاوہ تا کا ذکر کرنا لازم نہیں ہے، واجب نہیں. چونکہ جب انہوں نے کہا کہ عنوان بنایا کہ تا کا ذکر کرنا واجب ہے، تو اس کے لیے کتنے مورد بتایا؟ دو. اس کا مطلب کیا ہے کہ دو کے علاوہ میں نہیں ہے. اور ان دو میں کیا ذکر کیا کہ جب فعل کی نسبت ہو ضمیر متصل کی طرف، اب وہ چاہے ضمیر مؤنث متصل کی طرف، چاہے وہ حقیقی ہو یا مجازی. دوسرے مورد میں کیا ذکر کیا کہ جب وہ فاعل کیا اس میں ظاہر ہو اور لیکن وہ مؤنث حقیقی ہو، تو اس صورت میں واجب ہے. تو اس کے علاوہ اگر فرض کر لیجئے اس کے علاوہ کیا ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے، فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے لیکن مؤنث حقیقی بلکہ مجازی ہے، تو وہاں پر کیا ہے، آپ کے جائز الوجہ نہیں. طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں. وفهم من كلام ان التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين. ٹھیک ہے، فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس ولا الجمع. اور اس طریقے سے جمع میں بھی ایسا نہیں ہے، یعنی کیا اس کا ذکر کرنا ہمیشہ واجب نہیں. بات واضح انشاءاللہ، نہیں لا سکتے. جی طلع الشموس، ٹھیک ہے، طلعت الشموس تقسیم کی طرف اشارہ تو نہیں آ رہی، قام الرجال قام کہہ سکتے ہیں، مشکل نہیں. ٹھیک ہے، جی ہاں. یہ فقط مفرد سے مخصوص ہے نا، تسنیہ جمع خارج ہے، یہ فقط مفرد سے مخصوص ہے. ہاں جی، جمع تسنیہ خارج ہے. اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بحث والی بحث چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. وقد یبیح الفصل ترک طاء فی نحو ات القاضیہ بنت الواقف. کہہ رہے کیا مطلب ہے اس، اچھا اس کی بیت واضح ہو گئی ہے. وانما تلزم، یعنی تا یعنی لا جو ہے لازم ہوتی ہے کب، فعل مضمر متصل، جب کیا ہو یہ فعل کیا ہو کے لیے فاعل جو کیا ہے ضمیر ہو اور وہ ضمیر متصل ہو اور مفہوم ذات حرے. ٹھیک ہے، اور یا پھر جو کیا اس کا فاعل جو کیا ہے مؤنث حقیقی ہو. وقد یبیح الفصل ترک التاء فی نحو ات القاضیہ بنت الواقف ہے. ٹھیک ہے، ہاں کہہ رہے اذا فصل بین الفعل وفاعله المؤنث الحقیقی، ٹھیک ہے، بغیر الا جاز اثبات التاء وحذفها. ٹھیک ہے، ہاں کہہ رہے کہ جب کبھی فعل اور اس کے فاعل کے درمیان میں کیا ہو جائے، فاصلہ ہو، لیکن یہ الا کے علاوہ ہو، بغیر الا، اس لیے اشارہ اوپر کیا ہے نا. تو جاز اثبات التاء وحذفها، تو آپ کے لیے جوانی وہ ہے جواز الوجہ ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو تا کو حذف بھی کر سکتے ہیں، چاہے تا کو لایا بھی جا سکتا ہے. والاجود الاثبات، اور اجود ہے کیا، ثابت کرنا. فتقول ات القاضیہ بنت الواقف ہے. ٹھیک ہے، والاجود اتت، اتر کی جگہ آپ اتت کہیے. وتقول قام اليوم ہند والاجود قامت. تو جواز الوجہ ہے لیکن ثابت کرنا زیادہ بہتر. ٹھیک ہے جی. والحذف مع فصل بالا فضل کا ما زکا الا فتات ابن العلا. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وَإِذَا فُصِلَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ الْمُؤَنَّثِ بِإِلَّا،
جب فعل اور فاعل مؤنث کے درمیان میں الا کے ذریعے سے، ہم نے کیا کہا تھا؟ بغیر الا اوپر کہا تھا. اب آئیے فعل اور فاعل میں جو کیا ہے، فعل اور فاعل مؤنث میں کیا ہے؟ فاصلہ تو ہے لیکن الا کے ساتھ ہے. تو آپ نے وہاں پر جواز الوجہین بغیر الا میں کہا تھا، تو الا کے ساتھ کیا قائل ہوں گے؟ تو کہیں لم یجوز اثبات التاء عند الجمہور، تو یہاں پر تا کا ثابت کرنا جائز نہیں ہے جمہور نحویین کے نزدیک، بلکہ یہاں پہ حذف کرنا ضروری ہے. اسے آپ کیا کہیں گے؟ ما قام الا ہند، ما قامت نہیں کہہ سکتے. وما طلع الا الشمس ولا يجوز ما قامت الا ہند ولا ما طلعت الا الشمس. واضح انشاءاللہ. وقد جاء فی الشعر كقول، اور یہ بات جو کیا ہے ہاں، لیکن یہ ہے کہ ہاں شعر میں جو کیا ہے، ضرورت شعری میں عرب جو ہے کیا ہے، زمین کو آسمان کر دیتے ہیں، اس کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کیا وقد جاء فی الشعر، شعر میں اس کا ذکر ہوا ہے کیا؟ وما بقیت الا الضلوع الجراشع، ٹھیک ہے، کہ باقی نہیں رہا سوائے پھولی ہوئی پسلیوں کے. ضلع کی جمع ہے ضلوع، ٹھیک ہے، اور جراشع کہتے ہیں پھولی ہوئے کو. تو پھولی ہوئی پسلیوں کے کچھ باقی نہیں رہا، اس کا معنی ہوا. محل شاہد کیا ہے اس میں؟ کہ اللہ ہے فعل اور فاعل مؤنث کے درمیان میں، مگر اس کے باوجود بھی تا کو لے کر آئے ہیں، لیکن یہ فقط ضرور شعر میں ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے اس کو رہنے دیجیے، ہے نا. والحذف قد یاتی بلا فصل، یہ ہے نا. قول المصنف رہ گیا. قول المصنف ان الحذف مفصل من الاثبات. عفوا ہاں جی. فقول المصنف، اور یہ مصنف نے جو کہا کہ ان الحذف مفضل علی الاثبات، یہ جو نے کہا کہ حذف جو ہے کیا ہے، تو اس کو مفضل ہے، اس کو ہاں کس کے اوپر؟ اس بات کے اوپر، ہے نا. کہاں جب وہ الا کیا جائے تو کہہ رہے یشعر بان الاثبات ایضا جائز. اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے افضل ہے نا، تو اس سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس بات بھی جو کیا ہے جائز ہے. ان شاء اللہ ولیس کذالک، جبکہ ایسا نہیں ہے. لأنه ان اراد به انه مفضل علیہ باعتبار انه ثابت فی النثر والنظم وان الاثبات انما جاء فی الشعر فصحیح. اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اس بات سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حذف ہر جگہ ہوگا، بس اس بات کیا ہے فقط شعر میں ہے، اگر یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ان الحذف مفضل علی الاثبات کہ حذف جو کیا ہے بہت افضل ہے اس بات سے، اس بات کو پڑھ کے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ذکر کرنا، ثابت کرنا کیا ہے، یہ مطلب افضل مفضول ہے نا. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اس بات کی صورت کے بھی قائل ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اگر فاصلہ ہو جائے تو اس بات کر ہی نہیں سکتے. ہاں لیکن اگر آپ اس بات سے مراد کے لیے کہ اس بات سے ہم ضرورت شعری والی بات کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کی بات درست ہے. دیکھیے گا بات سمجھنا تو تب ہاں کیجیے گا، ورنہ پھر سے یہاں دیکھیے. ان الحذف، مصنف کا یہ کہنا ہے کہ ان الحذف مفضل علی الاثبات، کہ حذف جو کیا ہے مفضل ہے اس بات کے اوپر، کب؟ جب فاصل ہو جائے فعل اور فاعل مؤنث کے درمیان الا. اگر اس بات سے آپ یہ یشعر بان الاثبات ایضا جائز، ان سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی پڑھے گا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مصنف گویا کہ اس بات کے بھی قائل ہیں. ٹھیک ہے. ولیس کذالک، جبکہ ایسا نہیں ہے. ابھی ہم نے اوپر شرح کیا ہے کہ نہیں، بلکہ لازم ہے حذف کرنا. ٹھیک ہے. ما قامت الا ہند نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. لیس کذالک. ہاں لانه، آپ سنیے اب یہاں پر ایک توجیہ ہم دے سکتے ہیں مصنف کی اس بات کی. لانه ان اراد به انه مفضل علیہ باعتبار انه ثابت فی النثر والنظم وان الاثبات انما جاء فی الشعر، کہ حذف جو ہے وہ کیا ہے نثر و نظم سب میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس بات جو کیا ہے فقط ضرور شعر میں ہے. اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں فصحیح، پھر تو آپ کی بات درست ہے. ٹھیک ہے. کہ حذف جو ہے کیا نظم میں بھی، شعر میں بھی ہے، اور نثر و نظم میں بھی ہے، اور فقط شعر میں کبھی کبھی ذکر کر دیا ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر صحیح ہے کہ شعر میں یعنی مفضول ہے، صحیح ہے جی. لیکن وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْحَذْفَ أَكْثَرُ مِنَ الْإِثْبَاتِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر دو باتیں ہیں، اور حذف اکثر ہے اور یہ جو کیا ہے کثیر ہے، اس کہہ لیجیے، یا مطلب کیا ہے کم ہے اس بات. ٹھیک ہے. فغیر صحیح، یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ لأن الإثبات قریب، اس لیے کہ اس بات جو ہے وہ تو اصلا ہے ہی نہیں بس سوائے ضرورت شعری کے. تو پھر آپ کا یہ کہنا ان الحذف مفضل علی الاثبات یہ درست نہیں ہوگا. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ پکا ہو گئی؟ ان الحذف مفضل اس بات کے اوپر دو معنی ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ معنی کر رہے ہیں
جی کہ حذف فضیلت کا مطلب کیا ہے کہ حذف جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس بات کم ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس بات تو بہت کیا نادر ہے، بس شعر میں ہے۔ اصلاً نہیں، فقط شعر میں۔ اور اگر آپ یہ معنی کر رہے ہیں کہ حذف کی کثرت سے مراد کیا ہے کہ نظم و نثر میں حسر وہ ہے اور جو کم ہے وہ فقط شعر میں ہے، اس سے تو پھر تو بات درست ہے۔ وہ ہم بھی قائل ہیں، چونکہ ہم نے بھی وما بقت الا الضلوع کی مثال دی ہے۔ بتا دیں انشاءاللہ۔ والحذف قد یاتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔